اور آج ہم بات کریں گے سیلابی صورتحال پر، سندھ طاس معاہدے پر اور اس سے جڑے دیگر مسائل پر۔ یہ سندھ طاس معاہدہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، یہ کن حالات میں یہ معاہدہ ہوا، کس کے توسط سے یہ طے پایا، اس جو معاہدہ ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ پانی کو بلو گولڈ کہا جاتا ہے اور مستقبل کی جو جنگیں ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ وہ پانی پر ہوں گی۔ مطلب یہ جو ہم آبی جارحیت کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بالکل بجا ہے، اور یہ کوئی صرف سیاسی یا سفارتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک وار ٹول کے طور پر آبی جارحیت جو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آبی جارحیت، تو یہ وار ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمیں پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پانی کو ضائع کرنا جو ہے یہ کفران نعمت بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے باز پرس بھی ہے۔ جب پاکستان نے کہہ دیا یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یا جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے ریڈ لائن، تو ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر آگے وار ہے۔ پہلگام کا واقعہ جو ہے اس کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، تو اس کا سندھ طاس معاہدے سے کیا تعلق ہے؟ تو پھر بیان المرصوص نے کمال کر دیا، وہ جو ہوا سب نے دیکھا، وہ سب نے دیکھا، اور وہ دنیا مداح ہے۔ ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے تو دنیا ہمارے حق میں ہوئی ہے۔ اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو پھر دنیا آپ کو نہیں پوچھے گی۔ جی منوانا پڑتا ہے، بالکل، یہ آپ نے منوایا ہے، اور اس کا کریڈٹ ہماری آرمی کو جاتا ہے، اور ہمیں جو اس کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے۔ بلاتا ہے کوئی اس پار لیکن بنا ہے راہ کی دیوار پانی۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام خالد مصطفیٰ ہے، اور آج ہم بات کریں گے سیلابی صورتحال پر، سندھ طاس معاہدے پر اور اس سے جڑے دیگر مسائل پر۔ اور اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عقیلہ آصف۔ آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور عالمی امور کی ماہر ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تھوڑا تفصیلی تعارف خود کرائیں۔ جی بہت شکریہ خالد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعارف اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک استاد کی حیثیت سے میری تدریسی خدمات ہیں تقریباً 3 دہائیوں پر مشتمل، اور اس کے علاوہ میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور براڈ کاسٹ میڈیا سے بھی ریلیٹڈ ہوں، اور میں ایک کتاب کی رائٹر بھی ہوں، اور یہی میری اسی طرح کی ساری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ میں گھریلو خاتون بھی ہوں ایک، اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتی ہوں، اور یہ میری بنیادی ذمہ داری ہے۔ بہت اچھا، ہم بغیر کسی تمہید کے اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ سندھ طاس معاہدہ ہم سنتے رہتے ہیں، یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، یہ کن حالات میں یہ معاہدہ ہوا، کس کے توسط سے یہ طے پایا، اس جو معاہدہ ہے اس کے بنیادی نکات کیا ہیں، اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اس پہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، تو اس کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ جی خالد صاحب، آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے، کیونکہ آج کل جو صورتحال پاکستان کو درپیش ہے اس لحاظ سے اس وقت ہمیں اس طرح کے مسائل پر بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زیادہ تر ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے، اور ہماری یوتھ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا مسائل تھے، ماضی سے ان کا کیا تعلق ہے، حال کے حالات جو ہیں وہ کس وجہ سے ہمیں درپیش ہیں، اور آئندہ مستقبل میں صورتحال کیا ہوگی۔ کیونکہ جب ہم ان کو اسکول کالج لیول پہ یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، پاکستان اسٹڈیز کا سبجیکٹ بھی ابھی جو یوتھ ہے اس وقت وہ پڑھ چکی ہے، اور ان کو کچھ نہ کچھ تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیا مسائل ہیں، لیکن زیادہ تر جو تفصیلات ہیں یا جو جزیات ہیں مسائل کی، اس کے متعلق جو ہے ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ انہیں پتہ ہو، تاکہ وہ مستقبل میں جو ذمہ داری سنبھالنے جا رہے ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے کر سکیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ پانی کو جو ہے بلو گولڈ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی پانی کو بلو گولڈ کہا جاتا ہے، اور مستقبل کی جو جنگیں ہیں ماہرین کہتے ہیں کہ وہ پانی پر ہوں گی۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ پانی کی کیا اہمیت ہے، اور پانی جو ہے اس وقت ہماری کتنی بڑی ضرورت ہے، اور ہم نے پانی کو کس طرح سے سنبھال کر رکھنا ہے۔ صحیح۔ اور آپ نے سندھ طاس معاہدے کی بات کی ہے، تو جو سندھ طاس معاہدہ تھا وہ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے بیچ میں طے پایا تھا، لیکن اس سے پہلے کی صورتحال واضح کرتی چلوں کہ 1947 میں جب ہم نے آزادی حاصل کی، اس کے فوراً بعد ہی جہاں بہت سارے مسائل پاکستان کو درپیش تھے، ایک نوزائیدہ مملکت کو
اس میں جو پانی کا مسئلہ تھا وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ بھارت نے فوراً ہی آزادی حاصل کرنے کے فوراً بعد ہی یہ مسئلہ اٹھا دیا تھا، نہری پانی کا مسئلہ بنا، اور پھر یہ پانی کے جو تنازعات تھے وہ اس کے اوپر جنگی صورتحال بھی درپیش آئی، اور کشمیر کا مسئلہ اور پانی کا مسئلہ یہی دو بنیادی مسئلے تھے جس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان میں جو ہے وہ جنگی تنازعات بھی ہوئے، اور خاص طور پہ 1948 کی جو جنگ ہے اس کے پس منظر میں یہی وجوہات فرما تھیں۔ اب 1960 میں سنتاس معاہدہ کیا تھا، اس کی اہم شقیں کیا تھیں، اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ پاکستان کے پاس اس وقت 5 دریا تھے، یا جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اس میں ان دریاؤں میں شامل ہیں جیسے کہ مشرقی دریاؤں میں راوی تھا، بیاس تھا اور ستلج تھا۔ یہ طے پایا سنتاس معاہدے کے تحت کہ اس میں مکمل کنٹرول جو ہے وہ بھارت کو دے دیا جائے، اور یہ بھارت کو اس معاہدے کے تحت ان 3 دریاؤں کا جو کنٹرول تھا وہ بھارت کو دے دیا گیا، راوی، بیاس اور ستلج۔ اچھا، ان 3 دریاؤں کا۔ جو مشرقی دریا تھے سندھ، جہلم اور چناب۔ اب سندھ جو ہیں اس کے یہ معاون دریا تھے، لیکن اس لیے یہ 6 بنتے ہیں، اور نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ یہ 6 نہیں 5 دریائی تھے بیسیکلی۔ اب جہلم اور چناب جو تھے ان میں پاکستان کو ترجیحی حقوق حاصل تھے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بات اور جو کہ کی گئی اس وقت، شاید ہمارے بزرگوں نے، مجھے نہیں پتا کہ کیا مصلحت کار فرما تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ بھارت کو مخصوص حد تک اس کے استعمال کی اجازت بھی دی گئی اس سنتاس معاہدے کے تحت۔ اس میں زرعی اور پن بجلی بغیر پانی ذخیرہ کیے جو ہے بھارت کر سکتا تھا، یہ اس معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ اس کی اہم دفعات تھیں، لیکن جو پانی ہے اس کے اوپر مکمل حق جو جہلم، جو مشرقی دریاؤں میں سندھ، جہلم اور چناب کا جو پانی ہے وہ جو ہے وہ صرف تصرف میں جو آنا تھا وہ پاکستان کے آنا تھا۔ اس کا نہ تو بھارت جو ہے اس کا پانی روک سکتا تھا، نہ اس کا پانی جو ہے وہ اس کا رخ تبدیل کر سکتا تھا۔ کیونکہ بعد کے آنے والے حالات میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ درپیش آئیں، اور وہ جو آپ کے سوالات ہیں پھر جب آپ کریں گے تو اس کے مطابق میں جواب دوں گی۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ آپ نے جیسے پاکستانی دریاؤں کی بات کی، تو انڈیا کن دریاؤں پر اس معاہدے کے تحت کن دریاؤں پر آبی منصوبے بنا سکتا تھا؟ کیا اس نے ایسا کیا؟ اور کیا اس کے آبی منصوبے جو ہیں، جو اس کے ڈیمز ہیں، اس سے ہمارے پانی، ہمارے دریاؤں پہ اس کے اثرات، یا ہماری آنے والا پانی جو ہماری طرف آنے والا ہے تو اس پہ اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، بھارت نے جو ہے اپنے یہ جو آبی ذخائر ہیں یا دریا ہیں اس پہ انہوں نے اپنی طرف سے بڑی محفوظ پالیسی بنانے کی کوشش کی، اور اس میں انہوں نے اس بات کو بالکل اگنور کر دیا، بالکل نظر انداز کر دیا کہ دریا جو ہیں جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، جو ان کی قدرتی گزرگاہیں ہوتی ہیں، یہ ایک بین الاقوامی مسئلے کے تحت طے شدہ حقیقت ہے، اور اس پہ ان کو دخل نہیں دے سکتے۔ انہوں نے اپنے مطابق پالیسیز بنائیں، اور جو بین الاقوامی جو اس کا حق ہے اس کو انہوں نے سرے سے نظر انداز کر دیا۔ اس میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں 8 سے لے کے 12 تک جو ہیں وہ بڑے دریا جو ہیں وہ شمار کیے جاتے ہیں، اور ان میں سے 400 سے زائد جو ہیں چھوٹے بڑے ندی نالے بھی جو ہیں وہ بھارت کے اندر موجود ہیں، جو کہ اس کی میرا خیال ہے زرعی ضروریات کو بڑی حد تک پورا کر سکتے ہیں۔ اس میں ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان دشمن پالیسی ہے، کیونکہ شروع میں تو یہ تھا کہ پاکستان کیونکہ ایک نیا ملک تھا، ہمیں اثاثہ جات بھی کم دیے گئے، اس کے ساتھ باقی مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کی جو خاص طور پہ جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی، پاکستان کے 2 حصے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ اب یہ ساری جو ہم پانی کی اس وقت بات کر رہے ہیں یہ ہم مغربی پاکستان کی یا آج کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرے حصے کی طرف بھی مسائل تھے، لیکن اس پہ ہم نہیں جائیں گے آج۔ تو آج جو بات ہو رہی ہے وہ صرف جو موجودہ پاکستان ہے، جو 1971 میں کیونکہ ہم سے ایک ملک علیحدہ بنگلہ دیش بن گیا، تو وہ ہم صرف اس مغربی پاکستان کی آج کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ کیا گیا کہ یہ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی کہ پاکستان کو ہر لحاظ سے کمزور کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی جو معیشت کا انحصار ہے، ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ زیادہ تر زراعت کے اوپر ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب زراعت کو فروغ دینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے،
اور پانی کے 70% تقریباً. اور یہاں پہ انڈسٹری جو ہے اس طرح سے یا انڈسٹریل سیکٹر جو ہے اس طرح سے فروغ نہیں پا سکا. اس وجہ سے ابھی بھی ہماری معیشت کا انحصار ہے وہ دریاؤں کے اوپر ہے. اور اس وقت جو ٹریڈیشنل جو ایک جنگیں ہوتی تھیں، جو ایک روایتی جنگیں ہوتی تھیں، ہتھیاروں سے ہوتی تھیں یا سرحدوں پہ ہوتی تھیں، اب وہ نہیں ہو رہی. یہ 5th جنریشن وار کا اس وقت ایرا ہے. اور 5th جنریشن وار میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کریں اور ملکوں کو کمزور کریں. ملکوں کی کمزوری میں سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو معاشی طور پہ اتنا کمزور کر دیں کہ وہ عالمی سطح کے اوپر سر نہ اٹھا سکیں، یا کم از کم وہ آپ کے دست نگر بن کے رہیں یا آپ کی سپریمیسی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیں. صحیح. تو یہ جو ہم آبی جارحیت کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بالکل بجا ہے. بالکل، یہ بالکل بجا ہے. یہ کوئی صرف سیاسی یا سفارتی اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک وار ٹول کے طور پر آبی جارحیت جو ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آبی جارحیت، جی بالکل، تو یہ وار ٹول کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پانی. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ یہ دیکھیں نا کہ اور سب سے زیادہ جو ہے یہ جو 5th جنریشن وار کا جتنی بھی ٹرمز ہیں یا ٹولز ہیں یہ زیادہ تر اسی خطے میں جو ہے وہ آزمائے جا رہے ہیں یا ان کی ہمیں پریکٹس نظر آتی ہے. اس کے لیے بہت ساری کیس اسٹڈیز موجود ہیں. تو یہ اس طرح کی سچویشن تھی. اس کے بعد آپ کا سوال تھا کہ بھارت نے ایک گنگا برہم پترا، اس کا بہت بڑا دریا ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کے بیچ میں ہے. میں اس پہ نہیں جا رہی، لیکن میں ویسے نوجوانوں کی دلچسپی کے لیے میں اس کا ذکر میں نے کیا ہے کہ وہ بھی ایک تنازع ہے ان کا. اس کے علاوہ ان کا چین کے ساتھ بھی 1-2 دریاؤں کے اوپر جو ہے ان کے تنازعات موجود ہیں جو کہ اس وقت ریکارڈ پہ ہیں. لیکن ہم کیونکہ ان کو ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، اس لیے میں صرف اپنے موضوع کو جو ہے پاکستان کے دریاؤں اور جو ہمارے پانی کا تنازعات ہیں اس تک ہی محدود رکھوں گی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ورلڈ بینک جو ہے اور عالمی جو ثالثی عدالتیں ہیں وہ چائنا کے ساتھ معاملات ہوں یا پاکستان کے ساتھ ہوں تو وہ اس معاملے میں کچھ کردار ادا نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ دیکھیں عالمی ثالثی عدالتوں نے جب بھی دیکھیں ابھی جب ابائنس میں ڈالا گیا، ابھی جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا ہے اور پہلگام کے واقعے کی بغیر تحقیق کے بھارت نے کوئی ثبوت نہیں دیا ابھی تک عالمی برادری کو. وہ کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکے. ہم نے اگر کوئی بات ظاہر کی ہے تو ہم نے اس کے ساتھ ثبوت دیے ہیں. جیسے بلوچستان میں ہم کہتے ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس ہے تو ہم ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں. اسی وجہ سے عالمی برادری جو ہے پاکستان کے کیس کو اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. تو پہلگام کا جو واقعہ ہوا اس کی بغیر تحقیق کے فوری طور پہ بھارت نے جو قدم اٹھایا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو ابائنس میں یا تعطل میں ڈال دیا. صحیح. اب یہ جو تعطل میں ڈالنا تھا ایک طرح سے اس معاہدے کو ختم کرنا تھا. حالانکہ بھارت قانونی لحاظ سے ایسا نہیں کر سکتا. پاکستان اپنا کیس جو ہے وہ ثالثی عدالت کے پاس لے کے گیا جنہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ آپ یک طرفہ جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے ایک جو عالمی بینک ہے وہ بھی اس کا بھی اس میں کردار ہے کیونکہ ان کے تعاون سے ہی یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پایا تھا. اور اتنے بڑے فیکٹر کو جو ہے اگر قانونی لیگل پوزیشن دیکھی جائے پاکستان کی تو وہ بڑی اسٹرانگ ہے. اور اس وقت جو عالمی سطح پہ بات ہوئی ہے اس میں اسی لیگل جو رائٹ ہے پاکستان کا اسی کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور عالمی برادری نے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور بھرپور تائید کی ہے اور تقریباً ہر فورم پہ کی ہے. بہت تفصیل سے آپ نے بتایا ڈاکٹر صاحبہ. اچھا کیا جو ہمارے ڈیمز ہیں ہماری طرف ادھر کی تو جو بات ہے وہ ہم تو کچھ کام ہم نے بھی کرنے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا کہ کچھ ہماری بھی کوتاہیاں کچھ کمزوریاں ہیں؟ یہ سوال بہت دلچسپ بھی ہے اور مشکل بھی ہے کیونکہ آپ جب اس طرح کی چیزوں پہ اپنا انالیسس دیتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے جہاں آپ دشمن کی کارروائیوں کی اور کوتاہیوں کی اور زیادتیوں کی بات کرتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ یک طرفہ بات جو ہے اس میں ہم کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں سکتے. کیونکہ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی روگ ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ڈائگنوزس بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس ڈائگنوزس میں جو ہے وہ یہ بات آتی ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. بیماری کی تشخیص نہ ہو تو اس کا علاج کیسے آپ اس کا صحیح جو علاج ہے وہ تجویز نہیں کر سکتے. تو اس ڈائگنوزس میں یہ ہے کہ ہمارے اینڈ پر بھی کوتاہیاں ہوئیں
ہم نے بھارت کی جو چھوٹی چھوٹی زیادتیاں تھیں وہ برداشت کیں. ہم نے بھرپور طریقے سے سفارتکاری نہیں کی. ہم نے اپنے کیس کو اسٹرانگ طریقے سے کسی بھی فورم کے اوپر پیش نہیں کیا, یہاں تک کہ صورتحال ابائنس تک پہنچ گئی. اس سے پہلے کی ماضی کی ساری ہسٹری دیکھیں, کسی جگہ پر بھی ہم نے اپنے کیس کو اسٹرانگ طریقے سے کسی جگہ پہ بھی پریزنٹ نہیں کیا. صحیح. تو اس پہ ورکنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے مقابلے میں ہمارا ڈیٹا ہی کمپلیٹ نہیں تھا. بہت سارے آپ کو اس میں ثبوت مل جائیں گے کہ بہت سارے ایسے تنازعات آئے, بہت سارے ایسے واقعات رونما ہوئے جس میں ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کرنا چاہیے تھا اور ہمارے اس کیس کے اوپر اسٹرانگ جو ہے وہ اسٹینڈنگ ہونی چاہیے تھی, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا, جس کی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سفارتکاری کو اور جو ہماری نیٹ ورکنگ ہے اور لابنگ ہے, کیونکہ انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لابنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہے. آپ کو عالمی برادری کے سامنے اس طریقے سے اپنے مسائل کو, خاص طور پہ کشمیر کے مسئلے کو اور یہ ہمارے پانی کے مسئلے کو اس طریقے سے پیش کرنے کی, پریزنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ عالمی برادری جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے, آپ ان کو کنونس کر پائیں. اتنی اسٹرانگ پریزنٹیشن ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان کا موقف جو ہے اس کو مؤثر طریقے سے پیش کر سکیں. صحیح. آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انڈیا کی جو ابھی پالیسی ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ایک تو قانونی جنگ ہمیں لڑنی چاہیے, بالکل سفارتی سطح پر ہمیں ایک جنگ لڑنی چاہیے, بالکل, اور پھر اس کی کچھ تکنیکی چیزیں بھی ہیں جی, اس پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. بالکل, یہ تینوں پہلو بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ تکنیکی پہلو کے حوالے سے میں بتاؤں کہ اس وقت جو عالمی مسئلہ ہے وہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے. صحیح. اس وقت ہمیں ایسے ماہرین کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں سیلاب آیا ہوا ہے, جہاں سے آپ نے آغاز میں اپنے انٹرو میں بتایا, یہ جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی دو مین وجوہات ہیں. ایک ٹارنش رینز ہوئی ہیں, یعنی کہ اتنی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. دوسرا, جب ان کے ڈیم بھر گئے بھارت کے, جس کو آبی دہشت گردی بھی ہم کہتے ہیں, جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے وہ پانی روک لیتے ہیں, اور جب ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو وہ اچانک پانی چھوڑ دیتے ہیں, جس سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. اور اس وقت بھی ہم اسی صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور ہمارا دیکھیں کہ پنجاب کے بہت سارے دیہات, آپ دیکھ لیں کہ سندھ میں ابھی یہ پانی پہنچ رہا ہے, وہاں پہ بھی وہ زیر آب ہیں. اور یہ شکر ہے کہ ابھی جو الرٹ سسٹم دیا گیا ہے سیلابی صورتحال کا, اس کی وجہ سے ہم نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. اس کے فائدہ یہ ہے کہ جانی نقصان کی اطلاعات ابھی تک بہت کم ہے, لیکن املاک کا بہت نقصان ہے. مواشی جو ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے, لوگوں کی جو گھر ہیں, لوگوں کی جو املاک ہیں وہ تباہ ہوئی, کیونکہ ایک دفعہ جب سیلابی پانی گزرتا ہے تو کوئی چیز بھی جو ہے وہ سلامت نہیں رہتی. تو یہ جو اس طرح کی صورتحال درپیش ہے اس میں ہمیں اپنے اینڈ پہ اپنے تکنیکی ماہرین کو تیار کرنا ہوگا, جو کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا بھی جائزہ لیں, اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے تعلقات جو ہیں انڈیا کے ساتھ توہن کرہن بہت بہتر کرنے ہوں گے. کیونکہ جب تک وہ ڈیٹا شیئرنگ نہیں ہوگی, کیونکہ پانی ہم تو لوور ریسپینٹس ہیں, یعنی ہم جو پانی ہے دریاؤں کا وہ ہم نیچے جو حصہ ہے وہ استعمال کرنے والے ہیں. جو اپر ریسپینٹس ہیں وہ تو انڈیا ہے, تو وہ ہمیں اگر بتا دے, ہمیں بر وقت اطلاع دے دے, تو شاید ہم کوئی ایسے اقدامات کر لیں کہ ہم اپنے لوگوں کو جو ہے نقصانات سے بچا سکیں. تو یہ جو ہے اس میں بھی ہمیں میرا خیال ہے جو اس وقت شنگھائی میں جو فیصلے لیے جا رہے ہیں اس میں کم از کم یہ اس طرح کی جو ڈیٹا شیئرنگ ہے اس کے بارے میں ضرور بات کر لینی چاہیے, تاکہ ہم مستقبل میں جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے نقصانات سے بچ سکیں. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو ہے اس پر نظر ثانی کی بھی ضرورت ہے, اور اس پہ جو آپ ڈیٹا شیئرنگ کی بات کر رہی ہیں, ظاہر ایک جو فریم ورک ہے اس میں رہتے ہوئے ہم اس پہ نظر ثانی بھی کر سکتے ہیں دونوں ممالک, اور اس میں جو سکم باقی رہ گئے ہیں یا جو چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ نے نظر ثانی کی بات کی تو اس میں بڑا کیئرفلی جو ہے اس کیس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ اس لحاظ سے کہ 1960 میں حالات کچھ اور تھے, اس وقت کنیکٹیویٹی اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں اتنی ایڈوانس نہیں تھیں. اب چیزیں بہت ایڈوانس ہو چکی ہیں, بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں, ہمیں ان کی ریپلیسمنٹس چاہیے, اس کو بہت کہنا چاہیے کہ ویل تھاٹ ایک
ٹیم ہونی چاہیے جو ویل تھاٹ ڈیسیژنس لے, ایک بہت ہی شارپ مائنڈیڈ ٹیم ہونی چاہیے جو کہ ان ڈیسیژنس کو, اس کیس کو کی باریکیوں کو دیکھے, جانچے اور اس کو ویژن کے ساتھ کام کرنا چاہیے. میں جب سوشل تھیریز کی بات کرتی ہوں تو سوشل تھیریز جو ہے نا وہ 3 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ انٹرپریٹیشن آف دا پاسٹ, ٹھیک. دوسرا ہوتا ہے کہ ایکسپلینیشن فار دا پریزنٹ, اور تیسری بات ہوتی ہے کہ ویژن فار دا فیوچر. ٹھیک. اس کو بیس بنا کے جو ہے ہمیں اپنی فارن پالیسی اور ہمارے معاہدوں سے ریلیٹڈ, خاص طور پہ سنتاس معاہدے کی بھی آپ نے بات کی ہے, تو اس میں ہمیں اپنی پالیسی کو ان 3 چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک بڑی سمارٹ ریویژن کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی شارپ ٹیم چاہیے ماہرین کی, جو سفارتکاری میں بھی ماہر ہوں, جو موسمیات کو, کلائمیٹ کے بھی جو ماہر ہوں, اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی سمجھتے ہوں, اور انٹرنیشنل چینج جو ہے, جو ٹرانسفارمیشن ہے اس وقت پورے ورلڈ کے اندر, اس کے مضمرات کو بھی سمجھتے ہوں. تو ہمیں ایسی ایک ماہرین کی ٹیم کی ضرورت ہے, اور یہ نہیں کہ لوگ نہیں ہیں, یہاں پر لوگ موجود ہیں, صرف ان کو موقع دیا جانا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنی جو صلاحیتیں ان کو بروئے کار لائیں اور ملک و قوم کے فائدے کی بات کریں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اور جو عام لوگ ہیں, شہری لوگ ہیں, وہ پانی کے تحفظ کے لیے یا اس کے مؤثر استعمال کے لیے وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پانی جو ہے, جیسے میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ پانی کو بلو گولڈ کہا جاتا ہے, اور بلو گولڈ تو آج کی دنیا نے اس کو ورڈ دیا, لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرنے کو کہا, ہمیں پانی کو ضائع کرنے سے خاص طور پہ منع کیا. یہاں تک کہ جنگوں میں بھی آپ اگر اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو پانی کے ذخائر کو کہا گیا تھا کہ ان کو ڈیمیج نہ کیا جائے, درختوں کو نہ کاٹا جائے, جانوروں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. یعنی بڑے جو آج کل کی دور میں جو اصول و ضوابط جن کو اب ہم ماڈرن ویسٹرن ورلڈ کے تھیریز میں دیکھ رہے ہیں, اس کا سبق ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 14-15 صدیاں پہلے ہی پڑھا دیا تھا. ہمیں صرف اس پہ عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ عام لوگوں کو کیسے کرنا چاہیے, ایک تو یہ کہ ہمیں پانی کے استعمال میں احتیاط کرنی چاہیے, ٹھیک, کیونکہ پانی کو ضائع کرنا جو ہے یہ کفران نعمت بھی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے باز پرس بھی ہے. میں اپنی جو میری میڈ ہے نا, وہ جب پائپ لگا کے کوئی واش کرنا شروع کرتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ یہ پیسے تو میرے لگیں گے لیکن حساب تمہیں دینا ہے. ہاں ایسے ہی. تو یہ جو ہے نا, ہمیں ایک ایک چیز کا دیکھیں, ہم ایک ایک لمحے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہ ہیں, ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی باز پرس موجود ہے, اس کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا. ایک تو یہ مذہبی نقطہ نگاہ سے ہے. دوسرا یہ کہ نوجوان نسل جو ہے نا, اس میں بہت پازیٹیو رول ادا کر سکتی ہے. میرا اور آپ کا جو کام ہے, میں سمجھتی ہوں کہ وہ ختم ہو رہا ہے, اور نوجوان نسل جو ہے اس وقت تیار ہے ہمیں ہماری ریپلیسمنٹ کی, ہاں بالکل, ٹیک اوور کے لیے ہماری ریپلیسمنٹس موجود ہیں. اب ان کو ایسی مہم شروع کرنی چاہیے, اسکول, کالج, یونیورسٹی لیول پہ, مدارس کے اندر, ہر جگہ پہ, جہاں جہاں پہ کمیونٹی انوالو ہے وہاں پہ یہ ایک اویئرنیس کمپین کرنے کی ضرورت ہے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے, اور پانی کے استعمال کو اور ضیاع کو روکنے کے لیے ہم کن چیزوں پہ عمل کر سکتے ہیں. تو یہ اویئرنیس کمپین جو ہے, یہ میرا خیال ہے ہمارے نوجوان بہت سمجھدار ہیں, کیونکہ میں یونیورسٹی میں روز میرا انٹریکشن ہوتا ہے, اور بہت سوچ والے ہیں, اور اگر ان کو ٹھیک ڈائریکشن دی جائے تو یہ پرفارم بھی بہت اچھا کرتے ہیں. تو میری یہی عرض ہے کہ اس سلسلے میں کہ نوجوان نسل کو جو ہے موٹیویٹ کیا جائے اور ان کو ایکٹیو کیا جائے. اصل میں نوجوان, پانی پی چونکہ بات ہو رہی, تو نوجوان جو ہوتے ہیں نا جی, یہ بھی ایک پانی کی طرح ہے نا. اگر ان کو ڈائریکشن دے دی جائے, چینلائز کر دیا جائے, جب پانی کو, اچھی بات کی ہے خالد صاحب آپ, تو چینلائز کر دیا جائے تو اس سے اریگیشن کی جا سکتی ہے اسی پانی سے. ڈائریکشن دینے کی, ہاں ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اور اب پانی جو ہے نا جی, جیسے ابھی آیا ہے اور اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوگی تو پھر وہ نقصان کا باعث بنے گا. تو اسی طرح نوجوان جو ہے ان کو اگر چینلائز کر دیا جائے تو اپنی یوتھ کو, تو پھر ظاہر ہے ان سے ہم کیونکہ ماہرین کہتے ہیں کہ ہم یوتھ بلج جو ہے ان ایریاز میں ہے, تو یوتھ بلج کو آپ اسی طریقے سے جو ہے وہ پازیٹیو کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح ڈائریکشن دے دیں اور ان کو ٹارگٹس دے دیں, تو پھر ٹارگٹس اچیو کرتے ہیں نوجوان. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, یہ بتائیے کہ اگر پاکستان نے بر وقت اس حوالے سے, پانی کے حوالے سے اقدامات نہ کیے
تو مستقبل میں آبی بحران جو ہمارا ہے وہ کس حد تک سنگین ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی لمٹ جو ہے اس کے بارے میں تو ہم کوئی ایسی پریڈکشن نہیں کر سکتے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری زراعت جو ہے وہ ساری کی ساری اس کا انحصار جو ہے وہ پانی کے اوپر ہے. ہاں ایسے ہی ہے، اور اس کا ڈیمیج شروع ہو چکا ہے. ابھی اور یہ ہم جو تو فلڈ آیا ہے ہماری ایک زرعی ملک ہیں جی، ابھی ہماری کھڑی فصلیں جو ہماری دھان کی تھی، ہماری کاٹن کی جو فصل تھی جی وہ زیر آب ہے، اور ابھی تو یہ گزر رہے ہیں ریلے، اور ابھی مزید ہاں، اس کے پریڈکشنز بھی ہیں. اثرات تو بعد میں آئیں جی گے جب یہ کچھ عرصہ گزرے جی گا. یہ نواں اسپیل ہے، اس جی کے جی بعد بھی پریڈکشنز ہیں. تو اب یہ دیکھیں کہ ان جو نقصانات کا اندازہ ہے وہ تو جب یہ ریلا گزر جائے گا تب ہمیں پتہ چلے گا. اور اس کے علاوہ اس کی جو اجناس کی کمی جب بعد میں بالکل بالکل یہ ہمیں فیل ہوں گی یہ چیزیں. تو اب اس میں 2-3 طرح کے فیکٹرز ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ ابھی قلت پیدا ہو رہی ہے، وہ تو مصنوعی ہے کیونکہ ہم اپنی گندم کی فصل اٹھا چکے ہیں، وہ اسٹوروں میں موجود ہے، اس میں ایسی کوئی خوراک کی کمی فوری طور پہ نہیں آنی چاہیے. لیکن کیونکہ زراعت کے لیے پانی کم ہو تب بھی مسئلہ، اور اگر زیادہ ہو تو تب بھی مسئلہ، دونوں صورتوں میں. اور بھارت جو ہے مجھے پھر کہنا پڑے گا کہ وہ اس کو ایز اے ویپن استعمال کر رہا ہے. اور جب پاکستان نے کہہ دیا کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یا جو پانی کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے ریڈ لائن ہے، تو ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ اس کے بعد پھر آگے وار ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بڑی الارمنگ ہے، وہ پورے خطے کے لیے بڑی الارمنگ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ بھارت کی جو ارباب اختیار ہیں یا مودی جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ کس انداز میں سوچ رہی ہے، کیونکہ ان کا اس وقت پوری دنیا یعنی عالمی طاقت بھی جو ہے وہ جو ایک جنگی صورتحال میں رہنے کو تیار رہتی تھی ہر وقت، وہ بھی امن کی طرف آ رہے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ تعاون کریں اور مشترکہ ترقی کے جو ہے کانسیپٹس ان کو فروغ دیں اور آپس میں تجارت کریں اور اجناس لے کے آئیں اور ان چیزوں پہ توجہ دیں. لیکن یہاں پہ جو ہے یہ پرانا ہی ابھی تک راگ الاپا جا رہا ہے جو کہ آؤٹ ڈیٹڈ سمجھا جا رہا ہے. اب صحیح، جب یہ آؤٹ ڈیٹڈ پالیسی جو ہے مودی سرکار جو ہے جب تک اس کو چینج نہیں کرے گی اس وقت تک جو اب خطے کے سارے ممالک یہ شنگھائی کانفرنس کے اندر یہ دیکھیں یہ سب آرگنائزیشن کے فورم پہ سب یہ خطے کے لوگ موجود ہیں، اور اس میں بھارت نے بھی اس وقت وہاں پہ یہ بھی موجود تھے. ان کو چاہیے کہ یہ اس آواز پہ لبیک ہیں اور امن کو فروغ دینے کی کوشش کریں اور تنازعات کو یعنی پاسبل جو سلوشنس ہیں اس پہ آئیں. جی اس میں سب کی بھلائی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ابھی جو انہوں نے پہلگام واقعے کے فوراً بعد آپ نے ایک انتہائی کارروائی کر دی اور فوراً آپ نے اس کو ابائنس میں ڈال دیا، اور اس میں آبی جارحیت اسی لیے کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ایویڈنسز ہیں جو ہم نے عالمی برادری کو دی ہیں. یعنی آپ پہلگام کا واقعہ جو ہے اس کو دہشت گردی قرار دے رہے ہیں، تو اس کا سندھ طاس معاہدے سے کیا تعلق ہے؟ ایسے ہی پریشرائز کرنے کے لیے نا، یا ایک دہشت پھیلانے کے لیے نا یہ بات. تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ اس کو ریزالو کریں، آپ نے آپریشن سندور شروع کر دیا، تو پھر بیان المرصوص نے کمال کر دیا. وہ پھر جو ہوا سب نے دیکھا اور وہ دنیا مداح ہے. ہم نے کچھ کر کے دکھایا تو دنیا ہمارے حق میں ہوئی ہے. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو پھر دنیا آپ کو نہیں پوچھے گی. جی منوانا پڑتا ہے. بالکل یہ آپ نے منوایا ہے اور اس کا کریڈٹ ہماری آرمی کو جاتا ہے، اور ہمیں جو اس کا ڈیو کریڈٹ ہے وہ ہمیں دینا چاہیے. اور جو آپ کا اسٹرانگ ادارہ ہو، ٹھیک ہے کوتاہیاں غلطیاں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن جو آپ کے اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہیں، ریاست کا اسپیشلی جہاں پہ انٹرسٹ ہے اس کو ڈیمیج نہیں کرنا چاہیے. بحیثیت پاکستانی ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے پالیسیز مرتب کرتے ہوئے ریاست کا جو ہے اس کو کسی صورت، آپ گورنمنٹس پہ پولیٹیکل ایشوز پہ آپ جتنی مرضی بات کریں، آپ کہہ سکتے ہیں تنقید کر سکتے ہیں، لیکن حکومت اور ریاست میں بہت فرق ہے. اور یہ جو بات ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ تعلق ہماری ریاست کے ساتھ ہے، ہماری سالمیت کے ساتھ ہے. تو اس لیے یہ بہت عام ایشو ہے اور اس کو اسی تناظر میں جو ہے اس کو طے کیا جانا چاہیے اور اس کا حل بھی اسی طرح سے سوچنا چاہیے. اچھا، ہم آج کل بہت سارا ہمارے ہاں ایک کلاؤڈ برسٹ کے نام سے ایک ہمارے ہاں ایک ٹرمینالوجی چل رہی ہے. تو یعنی ہم اپنی بہت ساری چیزیں دوسروں کے یا اس کو ہم آسمانی آفت
کے طور پہ کہہ کے تو اس سے جان چھڑا لے. تو یہ ٹرم ابھی سننے میں آئی ہے, کیا اس طرح کی کوئی یہ ٹرم ہے کیا کلاؤڈ برسٹ کی؟ دیکھیں کلاؤڈ برسٹ کا جہاں تک میں نے اس کے بارے میں جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا خیال ہے جب طوفان نوح آیا ہوگا تو پھر بھی کوئی کلاؤڈ برسٹ ٹائپ کی چیز ہوگی. واہ اچھا. تو وہ ہمارے ہسٹری میں موجود ہے. لیکن ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتی چلوں کہ جیسے بارش ہوتی ہے وہ قطرہ قطرہ ہوتی ہے, جیسے قطرہ قطرہ گر رہی ہے, لیکن اگر ایک دم بالٹی پانی کی گرا دی جائے جو اس کی انٹینسٹی ہوتی ہے, کلاؤڈ برسٹ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دم ایک اسپیسیفک جگہ کے اوپر بہت زیادہ پانی کی مقدار. تو وہ اگر ہم اس وقت ڈیٹا کلیکٹ کریں محکمہ موسمیات سے, اگر ہم ڈیٹا لیں پاکستان کی مختلف جگہوں کا, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت ساری جگہوں پہ کلاؤڈ برسٹ ہوا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, باقی دنیا میں بھی ہو رہا ہے. لیکن باقی دنیا جو ہے وہ نئے جو اس وقت موسمیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان تغیرات کو وہ بڑی باریک بینی سے ان کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کا تدارک بھی کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک. ہمارے یہاں پہ اس سلسلے میں سستی بڑھتی جا رہی ہے. اگر یہ تدارک کر لیا جاتا کہ ہم نے کس طرح سے چیزوں کو بیلنس کرنا ہے, کیونکہ صرف کلاؤڈ برسٹ نہیں ہے, گلیشیئر بھی پگھل رہے ہیں, لیک برسٹ بھی ہوئی ہیں, وہاں سے بھی پانی جو ہے وہ فوراً نکلا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان سب کو جو ہے ٹیکنیکل ہماری ٹیمیں جو ہیں ان کو اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو آنے والے مسائل ہیں اس کا بہتر ادراک کریں اور اس کا حل پیش کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر کیلا. چلیں جی, پانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو پروگرام کا اختتام میں اپنی ایک غزل سے کرنا چاہوں گا, اور وہ جو حسب حال ہے اس پہ ہے کہ زمیں کو کر گیا ہموار پانی, بہا کر لے گیا گھر بار پانی, اور چلے ہے صف بصف ریلے پہ ریلا, کیے جاتا ہے پہ ہموار پانی, اور بلاتا ہے کوئی اس پار لیکن, بلاتا ہے کوئی اس پار لیکن, بنا ہے راہ کی دیوار پانی, فصیلے شہر گر مضبوط ہوتی, نہ کرتا شہر پر یلغار پانی, رواں ہیں سونیاں کچے گھڑوں پر, رواں ہیں سونیاں کچے گھڑوں پر, ہے ان سے برسرے پیکار پانی. بہت شکریہ ناظرین, بہت شکریہ ڈاکٹر کیلا صاحبہ, اور ہم بہت ممنون ہیں. انشاءاللہ کسی اور موضوع کے ساتھ پھر آپ کو بلائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ. شکریہ.